سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں 3 باتوں کا تذکرہ تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے سینے میں ایک دل بنایا، 2 دل نہیں رکھے۔ تو جاہلیت کے دور میں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ ذہین ہے، بہت عقل مند ہے، بہت چلاک ہے، اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو رد فرما دیا، کسی کے کہنے سے 2 دل نہیں بنتے، دل ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو اس کے کہنے سے وہ ماں نہیں بن سکتی، یعنی کہ وہ زہار کر لیتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا پشت کی طرح ہے، یا پیٹ کی طرح ہے۔ تو ان باتوں سے اس کی بیوی ہی رہے گی، اس کی ماں نہیں بن سکتی۔ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ایسی بات کر دی ہے تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا یہ کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی اس کے بس میں نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ جو لوگ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو وہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر بھی 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت، ان کی شان کا بیان ہے۔ اور تیسری چیز جو آج کے درس میں ہے، اس کا تعلق وراثت سے ہے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار میں ایک رشتہ قائم فرمایا، مواخات کا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو ابتداءً چونکہ مہاجرین مالی طور پر کمزور تھے، اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ کے گئے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت حکم کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ جیسے حقیقی بھائی وارث بنتا ہے، تو اللہ کے نبی نے جس کو بھائی بنایا تھا وہ اس کا وارث بن جاتا تھا۔ پھر جب ان لوگوں کے قدم جم گئے، ان کا کاروبار اپنا چل گیا، وہ کچھ مضبوط ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل فرما دیا۔ اور جو تبدیل ہوا اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پھر بھی اگر کسی اپنے بھائی کو، جو بھائی اس کا بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ لیکن اب وراثت والی بات ختم ہو گئی ہے۔ جو اس کے اپنے حقیقی رشتہ دار ہیں، جو اس کا اپنا خونی رشتہ دار ہیں،
وہ اس کے وارث بنیں گے۔ اب کوئی ایمان کی وجہ سے، یعنی کہ وہ مومن ہے، وہ مہاجر ہے، وہ انصاری ہے، یوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو ان تین مسائل کا تذکرہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، یعنی کہ جو ہماری جانیں ہیں، جتنا ہمارا حق اپنی جان پر ہے، اس سے زیادہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کی شان ہے۔ تیسرا مسئلہ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جو قرابت دار ہیں وہ بعض کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت ایمان والوں کی اور مہاجرین کے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ معروفاً، کوئی احسان، کوئی نیکی کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد ایک تو تورات ہے، یعنی اہل کتاب کو بتلایا جا رہا ہے کہ تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا، اور دوسرے سے مراد لوح محفوظ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں، یعنی اللہ کے پاس پہلے ہی یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ ایک عرصے کے لیے یہ حکم ہوگا کہ مہاجر انصاری ایک دوسرے کے وہ وارث بنیں گے، اس کے بعد یہ حکم تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری جانیں ہیں، جتنا تمہیں اپنی جان پر حق ہے اس سے زیادہ نبی کو حق ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہے نا ایسی بات؟ یعنی ہر ایک کے جو ماں باپ ہیں ان کی وجہ سے ہر ایک انسان دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ ہمارے وجود کا ذریعہ سبب ہمارے والدین ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے والدین ہوں یا تمام کے تمام انسان ہوں، تمام انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا جو سبب اور ذریعہ ہیں وہ اللہ کے نبی پاک ہیں۔ یعنی کہ ہم دنیا میں کیسے، ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، ہمارے ماں باپ ہمارے دادی دادا کی وجہ سے، یہ سلسلہ تو چلے گا، لیکن تمام انسان بشمول ہم سب کے والد محترم آدم علیہ السلام، یہ تمام انسان دنیا میں کس سبب سے آئے؟ اللہ کے نبی کے سبب سے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو کوئی نبی ہی نہ ہوتا، کوئی انسان ہی نہ ہوتا، نہ کوئی جن، نہ سورج چاند ستارے زمین آسمان، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یعنی تمام کائنات کا وجود اللہ کے نبی کے دم قدم سے ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی جس کا مطلب تو پھر واضح ہے کہ جب ہمارے وجود کا اصل ذریعہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کا قرآن خود ہمیں سمجھاتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، قبیلہ، یہ تمام، اور پھر تمہارے مال و دولت، تمہارے گھر، تمہارا کاروبار، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھو، دیکھو کہ ان کی محبت زیادہ ہے یا اللہ رسول کی زیادہ ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے تو پھر تم خطرے میں ہو، یعنی کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے نبی سے پیار کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ایک پیمانہ بتلا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کی تشریح ہمیں یوں سمجھائی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارے نفس ہیں تمہاری جانوں سے زیادہ، جتنا تمہیں حق ہے اس سے زیادہ حق نبی کو ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حق کے متعلق ایک حدیث پاک سنیے، یعنی ایسا ہوتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر مر جائے اور اس پر قرض ہو تو فرمایا کہ اس کا ضامن میں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر تم میں سے مر جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہوتا ہے، اس کا ضامن میں ہوں، یعنی کہ کوئی صحابی اگر اس حال کے اندر وہ چلا جاتا دنیا سے، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ چونکہ میرا حق زیادہ ہے اس کے اوپر، تو اس لیے اس کا میں ہی سب کچھ ہوں، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر دنیا چھوڑ کر یوں چلا جاتا ہے کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، فرمایا کہ اس کے بچوں کا نان و نفقہ سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وجود کا ذریعہ بھی اللہ کے نبی، اور ہمارے تمام معاملات کے اوپر جو نگران اعلیٰ ہیں، جو ہم سب کے محافظ ہیں، وہ اللہ کے نبی خود ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر، بلکہ آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی ہی ہم سب کے ولی وارث بنیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، تب ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی ہم محتاج ہیں، اللہ کے نبی نہ ہوتے ہمارا وجود نہ ہوتا، دنیا میں تشریف نہ لاتے، آج ظلمت تاریکی ہوتی، جہالت ہی جہالت ہوتی۔ آپ آئے، انسانوں کو انسانیت کا درس دیا کہ نہیں دیا؟ یعنی کہ انسانوں کو انسان بنایا، تو انسان بنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی کے صدقے سے۔ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی بسر کرنی ہے، قبر، حشر، آخرت، جنت، جہنم، سب کچھ کھول کے ہمیں سمجھایا، تو اللہ کے نبی کے احسانات کتنے زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ والدین، اولاد، تمام انسانوں سب سے زیادہ ہم آپ کو محبوب رکھیں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ لیکن میں ہر چیز سے محبوب رکھتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کہ تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو۔ بس یہ بات، یعنی کہ یوں سمجھو اللہ کے نبی کی توجہات تھی جو عمر کے دل پر پڑی اور دل معطر ہو گیا اللہ کے رسول کی محبت سے۔ پھر آپ نے کیا عرض کیا، اللہ کے رسول ہاں اب تو بالکل ایسا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو محبوب پاتا ہوں۔ تو جب تک اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہم نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور محبت جب کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول بھی کریں، کیونکہ صرف دعوے وہ بڑے آسان ہیں لیکن کھوکھلے ہیں جب تک عمل شامل حال نہ ہو۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دعویٰ کے اندر سچا نہیں ہے۔ دوسرا قضیہ آج کے درس میں کیا ہے، وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کی عظمت اور شان ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور ماں کا درجہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بندہ اگر ماں کی گستاخی کرتا ہے، کوئی بندہ اگر ادب و احترام نہیں کرتا یا ماں کو گالی دیتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم اگر اپنی ماں کو اگر ستاتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، اور اگر ان کی آہ لگ گئی، ان کی بددعا لگ گئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ تو یہ جو ہماری مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں جنا ہے، جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا، ہمیں پالا پوسا، ان کی شان بہت بلند ہے لیکن ازواج مطہرات سے زیادہ بلند نہیں۔ یعنی کہ ہم سب کی یہ مائیں یہ قابل احترام ہیں، لیکن ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کی پاک بیوی ہیں
وہ جو ہماری مائیں ہیں ان کی شان بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اس لیے جب ان ماؤں کی جن کی شان ان سے کم ہے، جب ان کی گستاخی ہم نہیں کر سکتے، ان کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو جن کی شان اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ان کی گستاخی کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، لیکن ماں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہماری ماں کے ساتھ شریعت نے معاملات رکھے ہیں ان ماؤں کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہوں۔ یہ ادب و احترام میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی شان ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ورنہ کسی کا اپنی ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ جی چپ کیوں کر گیا بھائی؟ نہیں ہوتا نا۔ لیکن یہ جو ہماری مائیں اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں ان سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے ان کی اولاد سے صحابہ نے شادی کی ہے کہ نہیں کی؟ جی حالانکہ قرآن کی روح سے میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے کون ہیں؟ داماد ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اس رشتے سے حضرت علی کی کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے وہ ہم سب کی ماں ہے، تو حضرت علی کی بھی تو ماں ہو گئی نا۔ حضرت علی کی جب ماں ہو گئی تو پھر جب ماں کی بیٹی ہے تو وہ بہن بن گئی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر نکاح ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کے اندر، رشتہ داری کے اندر، رشتہ کرنے کے اندر معاملات الگ ہیں۔ یہ جو معاملات سمجھائے جا رہے ہیں یہ صرف ادب و احترام کے اندر ہیں کہ ادب احترام کے اندر یہ تمہاری مائیں ہیں، جیسے تم ماں کا احترام کرتے ہو ایسے اللہ کے نبی کی بیویاں بھی تمہاری مائیں، ان کا بھی تم احترام کرو۔ ورنہ باقی جو معاملات ہیں، ہاں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے۔ ان کے اولادوں کے ساتھ تو نکاح ہوا ہے، لیکن وہ بے شک اللہ کے نبی کے بعد وہ بیوہ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی چونکہ حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرا نبی زندہ ہو اور میرے نبی کی جو بیوی ہے وہ پھر کسی اور کا حرم بنے، نہیں۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا کہ کبھی بھی ممکن بھی نہیں ہے کہ تم نکاح کرو اللہ کے نبی کے بعد ان کی بیویوں سے، اور فرمایا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اللہ کو نبی سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، پھر وہ ایمان کے قریب آئے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، سب کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ امی عائشہ کو نہیں مانتا، جیسے اماں خدیجہ ہے، جیسے امی عائشہ ہے، جو بھی اللہ کے نبی کا حرم ہے ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، وہ سب قابل احترام ہے۔ اور امی عائشہ تو وہ شان والی ہیں جن کی شان میں سورہ نور کے مکمل 2 رکوع اترے ہیں، یہ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا تو وہ 2 رکوعوں کو نہیں مانتا، اور جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ ایک آیت کا، اور یہاں 2 رکوع وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا جو ماں کا گستاخ ہوتا ہے، دنیا میں دیکھا نا جو ماں کے گستاخ ہوتے ہیں ان پہ کیسی پھٹکار ہوتی ہے، کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں چلتا، عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عزت احترام نہیں ہوتا، ہر معاملے کے اندر مصیبتیں مصیبتیں مصیبتیں، دنیا کے اندر، آخرت کی تو باقی ہے نا۔ اور جو ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا کرتا ہے، یقین جانے اگر کوئی بندہ آنکھوں والا اور دیکھے تو ایسے بندے کی پھٹکار بالکل واضح ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تسبیحات کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، اس کے چہرے پہ نور آ جائے۔ جو ازواج مطہرات کا گستاخ ہوگا اس کے چہرے پر نور ناممکن ہے، پھٹکار نظر آئے گی، دور سے نظر آئے گی۔
اور ان کا چہرہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پاک ہستی ہیں اور یہ عظمتیں یہ میں نے آپ نے نہیں بنائی، یہ اللہ کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آگے اس کی کافی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ، سورہ احزاب کے اندر بڑے پیارے پیارے مضامین ہیں، بڑا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک تھی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ چھوٹی سی جھلک ہے، تفصیل ساری آگے آئے گی، اہل بیت کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، تو اس سے ایمان تازہ ہونا ہے۔ تیسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اولو الارحام یعنی کہ جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، فرمایا کہ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، یہ وراثت کے اندر ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ایمان والوں کے اور مہاجرین کے، یعنی کہ ابتداً جو حکم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو منسوخ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس طریقے سے انسان کو جس وقت جو چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس نے دودھ پینا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتا ہے تو پھر دانت بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سخت نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ خود سخت دانت نہیں ہوتے، دودھ والے دانت ہوتے ہیں۔ پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس نے زیادہ چیزیں کھانی ہے اور سخت چیزیں کھانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دانت لے لیتا ہے پھر اور دے دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کو جو کچھ جس وقت چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو دیتا رہتا ہے، ایسے ہی شریعت کے احکام ہیں کہ جیسے جیسے ضرورت تھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ان کو دیتا رہا۔ پہلے دور کے اندر جو چیزیں حلال تھی یعنی ان کا رواج تھا، جیسے شراب ہے وہ عام تھی، پانی کی طرح پی جاتی تھی، ہر محفل کا حصہ تھی، تو ایک دم سے منع نہیں فرمایا، آہستہ 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 بات سمجھائی، ان کا ذہن بنایا، اس کے بعد بتایا کہ یہ حرام ہے تو سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو پالتو گدھے ہیں پہلے یہ حلال تھے، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ ختم، یہ حرام ہے، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں کھایا۔ تو اسی طریقے سے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں سے آج کے درس میں اس مسئلے کا تذکرہ ہے کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھائی جو بنا دیا تھا، لیکن پھر جب ایک ایسا وقت آیا جب وہ خود مالدار ہو گئے اور بہت زیادہ مالدار ہو گئے ماشاءاللہ، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بس اب جس ضرورت کے تحت یہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا وہ ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جو اصل حقدار ہیں، جو اس کا اصل خاندان ہے، جو اس کا اپنا خونی رشتے ہیں، اب وہ اس کے وارث بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ نہیں ہے کہ جس نے اتنے پیارے احکامات عطا فرمائے اور جیسے جیسے ضرورت تھی اس کے مطابق عنایت فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی اور ہر بات کے اندر ہمارے لیے بھلائی اور خیر چھپی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔